نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وهو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. محترم بزرگوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم. چند احباب کی خواہش پر دوبارہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ آپ کے سامنے اپنے کچھ گزارشات پیش کر سکوں، اور اس کے علاوہ میری بھی ایک خواہش پوری ہو رہی ہے کہ ہمارے ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب جو محنت کر رہے ہیں اپنی سیرت ریسرچ سینٹر اور ڈی بی ایف فاؤنڈیشن کے تحت، تو اس میں انگلش کا پہلا والیوم چند دن پہلے آ گیا ہے. تو میری یہ خواہش تھی کہ وہ مجھے ایک کاپی مل جائے گی، تو اس لیے میں عقل مندی اسی بات کو سمجھی کہ بھئی یہاں کا ضرور وزٹ کیا جائے. اللہ رب العزت ان کے کام میں برکت عطا فرمائے اور پیغام دور دور تک پہنچے، کیونکہ ان کے کام کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے. آپ کی ذات ہی اسلام اور قرآن اور ہدایت سب کچھ ہے. مختلف وجوہات کی بنا پہ اس کو نام مختلف دے دیا گیا. دین کو اسلام کہہ دیا گیا، کتاب کو قرآن کہہ دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف کیا ہوا. اب جو تعریف کیا ہوا ہے اس کی تعریف کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد رکھا کہ جو شخص، جو انسان، جو مخلوق، جو ذات جس مقام اور مرتبے کی حامل ہو، اگر اس کا تعارف اس مرتبے کا نہ کرایا جائے تو یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے. ایک بندہ ہے، ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ حضرت ماشاءاللہ انٹرمیڈیٹ پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے بی اے کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے، کہ بات جائز ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، بغیر بی اے کے ایم اے کیسے، ایم اے سے پی ایچ ڈی کیسے، مگر ہمیں تعارف کرانا پڑے گا اس کی اعلیٰ حیثیت سے جس کو ہم جانتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہم کیا جانیں؟ لہذا ہم کتنا بھی زور لگا لیں کما حق ہو حضور کی تعریف نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے فکر رہو، تم اپنا کام کرتے رہو، لیکن ہم ابھی اپنے پیارے حبیب کا نام ہی ایسا رکھتے ہیں، یہ تعریف کیے ہوئے ہیں، ان کی تعریف کی ضرورت نہیں. اب تم اپنے بھلے کے لیے ان کی تعریف کرتے رہو، اپنے مقام کو اعلیٰ سے اعلیٰ آگے بڑھاتے رہو، صلاۃ و سلام پڑھتے رہو، پیش کرتے رہو. دیکھیں نا، ہم صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جواب بھی آتا ہے، مگر اگر وہ جواب ایک دفعہ ہم تک پہنچ گیا، حضرت ہماری تو معراج ہو جائے گی. بندے کی معراج ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچنا، ہماری معراج یہ ہے. تو جس طریقے سے پچھلی مرتبہ شعر کے تعلق سے زیادہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا، وقت بہت قلیل ہوتا ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تو آخر رب تبارک و تعالیٰ اس نماز کے ذریعے ہمیں دکھانا کیا چاہتا ہے، جس میں حجاب بن جائے گا، یعنی خود ہمارا وہ سجود، خود وہ ہماری نماز، وہ ہمارا سجدہ حجاب بن جائے گا. حجاب کا مطلب رکاوٹ بن جائے. کس چیز میں؟
کیا چیز وہ دکھانا چاہتا ہے، کس مقام پہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے کہ اگر نبی کا تصور ہمیں نہ ہوا ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ تو حضرت 10-12 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، بس صرف اشارہ ہی ہے کہ اصل مقصد کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے تم میرے نبی کے قدموں تک آ جاؤ، بس اصل زندگی کا مقصد یہ۔ اگر میں گہرائی میں جاؤں تو جو ہمارے علم والے حضرات ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ روز الست، اول وہ دن جب اللہ رب العزت نے تمام ارواحوں کو جمع کیا۔ اے نبی یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے آدم کی پوچھ سے ساری اولادوں کو نکالا اور ان کو جمع کیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الستو بربکم؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ اس میں شک کی کون سی بات ہے؟ یعنی ایسا جواب ہے کہ جس کی تفصیل میں آپ جائیں تو آپ کہیں گے اس میں کوئی شک کی بات نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ مگر میں نے سوال یہ کیا یہ جواب آیا کہاں سے؟ ابھی سوال کیا گیا، ابھی پیٹوں میں سے نکالا گیا، ابھی کراچی یونیورسٹی، آکسفورڈ، ہارورڈ بھیجا نہیں گیا، یہ سوال کر لیا گیا اور جواب کہاں سے آیا؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اور ہر ایک نے، چھوٹا بڑا عالم جاہل جو ہونے والا تھا اس دنیا، سب نے ایک ہی جواب دیا، تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ راز معلوم ہونا ضروری۔ ٹریننگ کہاں سے ملی؟ کس نے سکھایا کہ جب یہ رب یہ سوال کرے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمہارا جواب بالکل صحیح ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محو گفتگو ارشاد فرمایا، اے صدیق وہ دن یاد ہے جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس سے اندازہ لگائیے بات کتنی پرانی چل رہی ہے۔ ہم تو آپ جانے ہیں، ہم تو 1400 برس سے جانے نا حضرت، انسانی تاریخ کل پہچانی ہے، بات کتنی پرانی ہو رہی ہے۔ اب حساب لگائیے، سائنس سے پوچھئے یا قرآن سے پوچھئے کہ بات کتنی پرانی ہے، مگر غور کیجئے بالکل اسٹارٹنگ والی بات ہے۔ خیر اسٹارٹنگ اور بھی پرانی ہے، انشاءاللہ مزید 10-12 گھنٹے اس کے لیے بھی چاہیے ہوں گے۔ تو وہاں سوال کیا گیا کیا آپ کو وقت یاد؟ آپ نے دیکھیے کیسا جواب فرمایا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، وہ سوال بھی یاد ہے، اور جو جواب آپ نے سب سے پہلے دیا تھا وہ بھی یاد ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں، اس میں شک کیا ہے؟ اور واقعی میں یہ وہی فرما سکتی تھی جو ہزاروں برس اللہ رب العزت کے قرب میں آپ کا نور رہا، وہی جانتا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا قالوا بلا، باقیوں نے کہا خیر اسی میں نقل کر لو، سب نے جواب دی۔ میرے ایک اور ذہن میں گیا، اے میرے پروردگار تو نے اپنے بارے میں سوال کر لیا، سب نے اقرار کر لیا، مان لیا تو ہی رب ہے۔ اب رب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، روٹی سالن، پالنا پیدا کرنا، مالک، ہر چیز میں تو ہمارا رب ہے، ہم نے اقرار کر لیا۔ ایک سوال ذہن میں آیا کہ اے میرے پروردگار تو نے اپنی ذات کا، اپنی ربوبیت کا اس دن اقرار لے لیا ہم سے، اسی دن نبی کا بھی اقرار لے لیتا، وہیں کہ وہیں 5 منٹ میں۔ یہ دوسرے پروگرام کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دوسرے پروگرام کی اور ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کی اور یہ پوری کائنات سجانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی وہیں جواب لے لیا جاتا، جو نبی مان لیتا وہ جنت میں چلا جاتا، جو نہیں مانتا جہنم میں، وہیں کہ وہیں۔ بھائی ہوتے ہیں نا، جیسے ہم نے اللہ کا اقرار کیا، اب نبی کا کچھ اقرار کرتے کچھ نہ کرتے، یا سارے کرتے، جو بھی ہوتا، لیکن معاملہ وہیں نبٹ جاتا۔ لیکن نہیں، رب نے فرمایا کہ اس عالم ارواح میں تم نے میری ربوبیت کی اقرار کیا ہے، اب جب تم عالم اجسام میں جاؤ گے، اس دنیا میں جاؤ گے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تمہیں بھیجوں گا، وہ سب تمہیں تعلیم دیں گے، اسلام کی تعلیم دیں گے، اور قرآن کی وہ تعلیم جو پیچھے سے چل رہی ہے، دین کی تعلیم جو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے، وہ جب تمہارے پاس آئے گی، اور پھر میرا نبی تشریف لائے گا، اور پھر وہ قرآن تمہیں بتائے گا، پھر وہ تمہیں سنتیں بتائے گا، جب تم اسے مانو گے تو کامیاب ہو کیا ہوگے دنیا سے۔ مجھے تو تم یہاں مان لیے، مجھے تو تم یہاں مان گئے، بات میرا نہیں ہے، میں تو ہوں ہی رب، تو مان یا نہ مان، رب پہ کیا فرق پڑنے والا ہے حضرت؟ خدا نہ خواستہ ساری مخلوق انکار کر دے، اس کے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ رب اس لیے نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں اسے رب۔ امریکن لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا بھی خدا ہے، مسلمانوں کا بھی خدا ہے، جیسے ہندوؤں کے بھی خدائیں ہیں۔ ہم اب تک یہ فیل ہو گئے ہیں ان کو ثابت کرنے میں کہ نہیں، جو اسلام کا خدا ہے وہی خدا ہے، جو میرا خدا ہے وہی تیرا خدا ہے۔
ہم فیل ہو گئے کیوں؟ ہم نے انہیں بتایا نہیں. تو وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہر مذہب میں خدا ہے، مسلمانوں کا بھی خدا ہے. سمجھ بات؟ تو اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن اس نے فرمایا میرے نبی کو جو نہیں مانے گا وہ ناکام، میرے نبی کو جو مانے گا وہ کامیاب. تو میرے دوستو بات اللہ کی اور شیطان کی نہیں، یہ یاد رکھنا. شیطان خوب جانتا ہے، اس نے جان بوجھ کے 6 کروڑ برس سجدہ کیا ہے. وہ اللہ کی ذات کو جانتا ہے، اللہ کے کروڑ سجدے کیے اس نے، وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اس کی شان کو نہیں جانتا، تو سجدے کیسے کیے اس نے؟ جھگڑا تو نبی کا اور شیطان کا ہے. ہم میں اور آپ میں اور خدا کی اس مخلوق میں کون ہے جو نبی کے راستے پر جاتا ہے؟ کون ہے جو نبی کو چھوڑ کر شیطان کی طرف جاتا ہے؟ بھائی یہ 2 ہی راستے ہیں، بس یہ 2 ہی راستے ہیں. میرے دوستو یہ میں فلسفے کی بات کر رہا ہوں، یہ کسی عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ میرے بلیف کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت اور یہی سچائی ہے. شیطان سے قیامت میں پوچھا جائے گا، کیونکہ لوگ جواز پیش کریں گے جسٹیفیکیشن، جیسے آپ سب جسٹیفیکیشن دیتے ہیں نا ہر بات. جو لوگ رشوت بھی لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں حضرت گزارا ہی نہیں ہوتا، ماشاءاللہ 8 بچے، یہ پولیس کی نوکری، یہ کسٹم کی نوکری، یہ فلاں نوکری، یہ نوکری، اس میں حضرت گزارا نہیں ہوتا، ہم مجبور. یہ جسٹیفیکیشن ہوا. جو کسی گردن کاٹتا ہے وہ کہتا ہے حضرت مجبور ہیں، اگر ان لوگوں کو ماریں گے نہیں نا تو حکومت چل نہیں سکے گی. ہم سب اپنی اپنی مجبوریوں کا اظہار کرتے ہیں. اسی طریقے سے قیامت میں بھی ہم دیں گے جواب، نہیں مالک کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم نے ایسا نہیں کیا. پھر ہاتھ جواب دے گا، پھر زبان جواب دے گی، اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، آپ کا بھی ایکسیپٹیبل ہے، مگر اس کو کیا کریں؟ ہاتھ، اب ہم کہیں گے کہ یہ ہاتھ کل میرے ساتھ تھا، آج میرے خلاف گفتگو کر رہا. کہا نہیں، اس وقت اللہ نے مجھے تیری تابعداری بھی دے دیا تھا، آج اللہ کی بات سن کر مجھے آواز نکالنی پڑے گی. یہ ہاتھ بھی بولے گا جو حقیقت ہوگی، یہ ٹانگ بھی بولے گی، یہ آنکھیں بھی بتائیں گی. اب ہم اپنے اعضاء کے خلاف کچھ بھی بات نہیں کہہ سکتے. تو اس دن بھی ہم کہیں گے اے میرے رب، یہ شیطان ہے نا سامنے بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے، اس نے ہمیں بہکا دیا، ورنہ اچھا جاؤ بھائی پوچھ کے آؤ، تو نے بہکایا؟ پوچھو تو نے بہکایا؟ وہ کہے گا ارے بے وقوفو، ایسی ایسی عظیم ذاتیں تمہارے پاس آئیں، انبیاء کرام آئے، عظیم رسول آئے، اور پھر آخر نبیوں کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ہر انداز سے تمہیں پیغام دیا، ان کی بات تم نے نہیں سنی اور میری بات سن لی. تو تم نہ مجھے بے وقوف بنا سکتے اور نہ آج روز محشر کسی کو بے وقوف بنا سکتے. تو میرے دوستو فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا، چانسز تو یہی ہے. ویسے کیا کہہ سکتے ہیں، اس پہ بھی 10-12 گھنٹے کی انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا. بات یہ ہے کہ جس نبی کی غلامی میں ہمیں دیا جا رہا، جس نبی کی غلامی میں ہمیں دیا جا رہا، جس نبی کی غلامی میں ہماری دنیا کی کامیابی اور دین کی کامیابی منحصر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی منحصر ہے، اس نبی کی شان خود بیان کی جا رہی ہے. کہ ایسے مت سمجھو کہ اجارہ داری ہے یہاں پر، ایسا نہیں ہے جو میں نے کہہ دیا وہی چلے گا دنیا میں، غلط ہو یا صحیح، نہیں ایسی بات نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے جس کی غلامی میں میں تمہیں دے رہا ہوں یا دینے کے لیے یہ بندوبست کیا گیا وہ واقعی آقا بڑا عظیم ہے، وہ واقعی میں آقا بڑا عظیم ہے. کسی نے مجھ سے کہا ایک زمانے میں، ریاض الدین سہروردی صاحب ہمارے پیر و مرشد کی پہلی برسی میں، ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے 40-42 سال پہلے، انہوں نے یہ بیان دیا کہ میرے جیسا جاہل کم علم انسان ہر آیت سے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ نبی کی تعریف ہے. قرآن کی ہر آیت سے انہوں نے کہا میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. میں نے کہا مولانا ہیں، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے 12-15 آیات سے ظاہر ہے، چلو زور لگاؤ تھوڑا اور گہرائی میں جاؤ، 150 آیات سے ظاہر، مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس میں تو سب کچھ اللہ ہی کی ہے. اگر اس آیت کو لیں تو اس میں نبی کی تعریف کہاں سے آئے گی؟ بڑا غور کیا، بہرحال اللہ نے کرم فرمایا، 40 سال بعد اتنی سمجھ اتنا علم عطا فرما دیا کہ واقعی میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے،
لیکن یہ قرآن کریم کی ہر آیت گواہ ہے کہ یہ اس نبی کی تعریف میں، یہ اس نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس نبی کے ہی لیے ہے جو کچھ، کیونکہ ایسے لوگ آئیں گے جو اتنی آسانی سے اس پیارے نبی کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس نبی کی شانیں اتنی بیان کر دوں کہ تیرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی وجہ باقی ہی نہ بچے کہ یا الہی فلاں کمی تھی، فلاں بات کی کمی تھی جس وجہ سے میں ان کو اپنا آقا نہیں مان سکتا تھا۔ آجا جاہل ہے تو مانے گا، پڑھا لکھا ہے تو مانے گا، عالم ہے تو ماننا پڑے گا، فلاسفر ہے تو ماننا پڑے گا۔ اتنی عظیم شان ہے شروع سے لے کے آخر تک۔ اور حضرت یہ شروع کوئی 571 عیسوی نہیں ہے، یہ شروع بہت پرانا ہے۔ اس کے لیے بھی 10-12 گھنٹے آپ کو دینے پڑیں گے۔ یہ سب میں لسٹ بتا رہا ہوں، جس کے لیے چاہیں آپ 10-12 گھنٹے لے سکتے ہیں، یہ لسٹ ہے پوری۔ تو بالکل شروع، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا، رب نے فرمایا کنت کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ دیکھیے کتنا مختصر پیغام، کتنا مختصر پیغام۔ فلسفہ کیا ہے کہ رب نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا تاکہ میری معرفت حاصل ہو جائے۔ تو ایک صحابی جو حضور سے بڑا پیار کرتے تھے فرمایا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، مگر یہ بھی فرمائیے کہ پہلی مخلوق کون؟ تو آپ نے فرمایا تیرے نبی کا نور۔ کیا پرانا، کیا پیارا کلام ہے، کیا انداز ہے، کیا عاجزی اور انکساری کے ذریعے اپنی شان کو بیان کیجیے۔ یہ نہیں کہا میں میرا نور، نہ، بلکہ یہ کہا تیرے نبی کا نور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے، یہ خدا کی سب سے پہلی مخلوق۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے ہم کچھ نہیں تھے کوئی بنایا، اور صرف کچھ نہیں بنایا، کیڑا بھی بنا دیتا تو ہم اس کی مخلوق اور وہ ہمارا رب، لیکن نہیں، اس نے کرم فرمایا، مخلوق نہیں بنایا، اشرف المخلوق بنایا۔ میں ذرا تیز لے کے چل رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، پیغام بہت زیادہ ہے۔ میرے دل میں آرزو ہے کوئی لمبا ٹائم ملے تو کوئی دل کی گفتگو کریں۔ کیا تقریریں آپ لوگ سنتے ہیں، دل کی باتیں بھی سنا کریں کبھی، تاکہ دل سے نکلے تو دل کے اندر جائے، تو دل کے اندر جائے تو کچھ مزہ تو آئے۔ ہے جی بالکل خشک ماحول چل رہا ہے، وہی باتیں۔ کوئی دل ہمارا جگہ سے ہلے گا، کوئی دل میں تبدیلی پیدا ہوگی، تو اسلام تو دل میں ہی تبدیلی چاہتا ہے، وہ جسم پہ تبدیلی نہیں چاہتا، وہ تیرے چہرے پہ داڑھی چاہتا ہے، مگر اس سے پہلے تیرا دل صاف کرنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کا نور بنایا۔ تو جب ہم اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے 10 کروڑ کا بنگلہ بناتے ہیں، شاندار مسجدیں بناتے ہیں، PhD کرتے ہیں، اپنے بچوں کو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں کہ پتہ چل جائے، چھوٹا موٹا آدمی تھوڑی ہوں کوئی، میری شان کوئی چھوٹی تھوڑی ہے، کتنا زور لگاتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جو تمام کائنات کا رب ہے، جب اس نے اپنی معرفت چاہی ہوگی اور اس کا انتظام کیا ہوگا اور اس کے لیے سب سے پہلے نبی کا نور بنایا ہوگا، کوئی چیز باقی چھوڑی ہوگی؟ سوال ہی پیدا۔ میرے دوستو، پتھروں سے بھی خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی، ورنہ اس پتھر کو بنانے کا مقصد فوت۔ جب اللہ فرما رہا اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے میں نے مخلوق کو بنایا، اب پتھر سے بھی خدا کی پہچان ہوگی، اب درختوں سے بھی خدا کی پہچان ہوگی، اب پھلوں اور پھولوں کے ذریعے بھی خدا کی پہچان۔ یہ سمندر کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیاں اور ان کے مختلف رنگ، ان کا حسن، ان کی خوبصورتی، اس سے بھی خدا کی پہچان ہوگی۔ لیکن اگر تم کما حقہ خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو آ جاؤ اس نبی کی غلامی میں، کیونکہ اس نبی سے زیادہ پہچان کسی اور مخلوق سے نہیں ہو سکتی۔ تم اس کو غلام بن جاؤ، جتنا تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو اور پہچاننے کی سکت رکھتے ہو، اور میں نے تمہارے نصیب میں اپنی پہچان لکھ دی ہے، وہ اس نبی کے قدموں میں ملے گی تمہیں۔ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، کس طرح تم نے فرقے بنا لیے ہیں، کیا کیا باتیں کرنے لگے ہو، تمہیں تو منہ پہ سیل لگانی چاہیے، تمہیں اپنی نگاہیں کھلی رکھنی چاہیے، تمہیں تو صرف باتیں سننی چاہیے، بولنی نہیں چاہیے۔ ہمارا منہ بند کر دیا گیا ہے، قرآن کو بھیج کے ہمارا منہ بند کر دیا گیا، نبی کو بھیج کے ہمارا منہ بند کر دیا گیا۔ اب صرف ہمیں بات سننی ہے اور اب ہمیں فالو کرنا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے کرم سے ہم وہ پیاری پیاری باتیں سن رہے ہیں مگر فالو نہیں کر رہے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ دیکھیے، کو اور کی، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے۔ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور ہلکا سا ذکر پیسے کی تو قرآن کی بات نہیں مانتے۔ پچھلے ہفتے ہلکا سا ذکر کیا تھا۔ تو خدا جس مقام پر ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، جو مومن کی معراج ہے، اور وہ معراج کیا ہے؟ نبی کے قدموں پہ ہے۔ ایک محترمہ نے سوال کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ میں نے کہا یہ نماز کا تیسرا درجہ ہے،
آخری درجہ. پہلا درجہ کیا ہے؟ مومن کی نماز اسے گناہوں سے روکے گی. آپ 60 سال کے بزرگ 70 سال کے بزرگ سے ذرا پوچھ لیں آپ کی نماز کبھی خطا ہوئی؟ نہیں حضرت قضا نہیں. تو میں نے کہا آپ کی عقل تو ابھی تک کھلی نہیں ہے. 60 سال سجدوں میں میری عقل ابھی تک نہیں کھلی، جانتا نہیں میں کون ہوں. ارے حضرت چاہیے تھا ایک سجدے میں فنا ہو جانا چاہیے تھا، مگر 60 سال سجدے کیے ابھی تک گناہوں سے نہیں روک سکی ہماری نماز. ہمیں بتائیے کوئی ہے جو دعویٰ کرے کہ میری نماز نے مجھے گناہوں سے روک لیا؟ میرے دوستوں ابھی پہلا مقام ہمیں نہیں ملا اور بات کرتے ہیں معراج شریف کی اور بات کرتے ہیں نبی کی معراج کی. میں نبی کو جانتا نہیں، میں نبی کی معراج کیا جانوں؟ یہ کسی چھوٹے موٹے کی بلندی تھوڑی ہے، یہ کسی چھوٹے موٹے کی معراج تھوڑی ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ جائے تو معراج کو سمجھ لوں. پہلے نبی کو سمجھنا پڑے گا حضرت، اس کے بعد نبی کی بلندیوں کو سمجھنا پڑے گا. ہاں قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا. پھر کیا ہوا؟ ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھیے، کیونکہ نہ بتانے والے نے بتایا، ہم کہاں سے بتا سکتے ہیں، نہ بلانے والے نے کچھ زیادہ آگے بات کری، سب باتیں گہرائی میں. تو میرے دوستوں ہمیں نبی کے مقام کو پہچاننا پڑے گا، نبی کی ذات کو کچھ نہ کچھ جاننا پڑے گا، پھر ہم نبی کے معجزات پر آئیں. یہاں ہمارے ہاں نبی کو سمجھائے بغیر نبی کے معجزات سمجھاتے ہیں، ہمارے بچے بعض دفعہ ہنستے ہوئے نکل جاتے ہیں. یہ کوئی باتیں ہیں تمہاری کرنے والی؟ ایک بندہ کہنے لگا از اٹ پاسبل کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے؟ ایسے خدا کو مانو یار، یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں بھائی خواب میں تو ایسا ہو سکتا ہے. آج رات آپ ذکر سنیں گے علماء کرام سے، وہ کہیں گے نہیں جسم کے ساتھ خدا. لیکن اس میں راز دیکھیے آپ، میں اس راز کی بات نہیں کر رہا جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. مثال میں آپ کو دوں کہ ہمارے نبی کی شان رب تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ میرے بعد نمبر 1 ہے. اب جب نمبر 1 ہے تو تم چھوٹے موٹے کی غلامی قبول نہیں کرنا، نمبر 1 کی غلامی قبول کرنا. اور کیا ہے مثال؟ سارے معجزات آپ کے سامنے. میرے دل میں خیال آیا، ہمارے نیو یارک میں ایک اسکول ہے 75 میل دور لانگ آئلینڈ کے اندر، وہ اسپیس ایڈمنسٹریشن ہے اور اس میں وہ سکھاتے ہیں اسپیس کی باتیں. اس کا جو چیئرمین ہے نیل آرم اسٹرانگ، جس نے چاند پہ 1969 میں اپولو 11 کے ذریعے پہلا قدم، ہمارے بزرگ جانتے ہیں، اس نے رکھا. اس کا بھائی ہے، وہ بھی اس سے بڑا سائنٹسٹ ہے، بس وہ اتنا اعلیٰ درجے کا خلباز نہیں تھا اس لیے اسے بھیج دیا گیا اور اس نے چاند پہ پہلا قدم رکھا. انسانیت کی طرف سے اس بندے نے چاند پر پہلا قدم رکھا. میرے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ بندہ میرے پاس آ جائے اور وہ کہے کہ مسعود صاحب آپ بڑے بڑے جھنڈے جو ہے گاڑتے ہیں، اپنی نبی کی بڑی شانیں بیان کرتے ہیں، اور مجھے تو نہیں معلوم آپ کے نبی کی شان کیا ہے، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کے نبی کبھی چاند پہ گئے؟ میں کیا جواب دیتا؟ میرے سمجھ میں آیا میں کیا جواب دیتا؟ اگر خدا نخواستہ یہ معراج کا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو میں کیا جواب دیتا؟ میں کہتا ہاں واقعی میں تو نمبر 1. ہمارے نبی کبھی خواب میں تو گئے ہوں گے، باقی جسم میں تو کبھی نہیں گئے، اور تو جسم کے ساتھ ہو کے آیا. ہم نے ویڈیو بھی دیکھی، ہم نے وہ فلوریڈا میں جا کے جو ہے وہ اس کا لباس بھی دیکھا، ہم نے وہ چاند گاڑی بھی دیکھی، وہ آئے ہوئے پتھر بھی دیکھے. تو اب ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کے یہاں بہت سارے لوگ بلکہ علماء کرام تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارے حیدری کے پہاڑوں میں ہوئی آئے، ان کو کیا پتہ چاند کیا ہوتا ہے. ایسے لوگ موجود ہیں ابھی بھی، اور اس زمانے میں تو تھے ہی 69 میں. تو میرے دوستوں میں کیا جواب دیتا؟ میں خاموش ہو جاتا، ڈھونڈتا رہتا، شرمندہ ہو جاتا. اور اگر میرے نبی کی عزت اور محبت اور مقام میرے دل میں ہوتا، اس میں تھوڑی کمی آ جاتی کہ ہاں واقعی بات اس کی صحیح ہے. لیکن میرے رب نے انتظام فرما دیا، انسان کتنا بھی آگے بڑھ جائے، اس کے سیارے، اس کے راکٹ، دنیا کی آسمان کی فضاؤں کی کسی گہرائی میں چلے جائیں، میرے نبی سے آگے نہیں جا سکتے. میرے نبی سے آگے نہیں جا سکتے. 1400 برس نہیں بلکہ قیامت تک کوئی انسان کتنی ترقی کر لے، لیکن میرے نبی سے آگے نہیں جا سکتے. میرے دوستو ہم کس نبی کی غلام ہیں؟ اس کی شان کا پتہ لگاؤ، ان کی باتوں کا پتہ لگاؤ، ان کی سیر کا. اللہ فرما سیر، ہم کہہ رہے ہیں معراج. اب ہمارے عقیدے کے حساب سے حضور وہیں سے آئے، وہیں تشریف دوبارہ لے گئے، اس میں کون سی خاص بات؟ حضرت یہاں کا خونچے والا امریکہ جائے تو بڑی بات، امریکہ جائے اور ہو کے آ جائے، آپ کہیں بھائی سبحان اللہ بڑی بات، بڑا مقام ہے. مسعود احمد روز آتے ہیں امریکہ سے، روز چلے جاتے ہیں واپس. اس میں کون سی خاص بات؟ بھائی وہاں کا پاسپورٹ ہے، وہاں کے باسی ہیں، 40 سال سے رہ رہے ہیں، تو میرے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے آئے
حدیث نور اور دوسری احادیث کے معاملے میں ہمیں معلوم ہے کہ کہاں کتنا وقت گزرا. اب وہاں آپ چلے جائیں تو اللہ نے اس لیے فرمایا سیر ہو سکتا. بھائی میرا دل ہے میں 50 مرتبہ اپنے بیک یارڈ کی سیر میں جاؤں. میرا دل ہے ایک کمرے میں کبھی نہ جاؤں اور بہت زیادہ وزٹ کروں. میرا گھر ہے, میری کائنات ہے, میرا سب کچھ ہے, اللہ نے مالک بنا ہے. خالق کل نے بنایا انہیں مالک کل. یہ راز نجدی ہے عبد الوہاب کیا جانے. عموماً میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن ایسے ہی بتا رہا ہوں. خالق کل نے انہیں بنایا مالک کل. یہ راز نجدی ہے عبد الوہاب کیا جانے. اور بروز حشر یہ کہہ کر چھڑا لیا مجھ کو. بروز حشر یہ کہہ کر چھڑا لیا مجھ کو. یہ میرے عشق میں مارا حساب کیا جانے. یہ میں تم حساب کر رہے ہو, اس نے تو پوری زندگی میرے عشق و محبت میں گزاری ہے, اسے کیا لینا دینا ان باتوں سے. وہ ہیں سمندر رحمت حباب کیا جانے, اور بشر مقام رسالت محاب کیا جانے. میرے دوستو یہ سارے مقامات اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمائے کہ نبی کی شان کا علم ہو جائے, اور پھر ہم اس دنیا کے کسی دولت, اس دنیا کے کسی مقام, اس دنیا کی کسی عزت کی کوئی حیثیت نہ سمجھیں, بلکہ نبی کے قدموں پہ ہر چیز قربان کر دیں. ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستو اس نبی کا پیار ہی اسلام ہے. اس نبی کی سنت پر عمل کرنا ہی اسلام ہے. آپ کے پیغام کو فالو کرنا ہی ہدایت ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اس میں نہیں کہ یہ کوئی اہل سنت کا کوئی فرقہ ہے جو ضرورت سے زیادہ جو ہے نبی کی تعریف کرتا ہے. میرے دوستو ہم پورے زندگی اگر سارے لگ جائیں, یہ پوری کائنات نبی کے مقام میں 1% اضافہ نہیں کر سکتے. یہ بھی حضرت فلسفہ ہے, یہ بھی ایک نقطہ ہے. پوری زندگی ہم لگ جائیں نبی کے, کیونکہ وہاں گنجائش ہی نہیں ہے. اگر نبی کے مقام کو 1% بھی بڑھایا گیا تو خدا بنانا پڑے گا, اور خدا بنا تو کفر ہو جائے گا. لہذا ہم بڑھا ہی نہیں سکتے. وہاں تو سارے گیپ ختم کر دیے. اللہ کے فوراً بعد ہمارے نبی کی ذات. میرے دوستو بالکل صحیح بات ہے, یہ کسی عقیدے کی بات نہیں ہے, یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ہم نبی کی شان بڑھا نہیں رہے, بلکہ نبی کا ذکر کر کے, نبی کا صلاۃ و سلام پڑھ کر, نبی کی تعریف کر کے, نبی کی نعتیں پڑھ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی شان بڑھا رہے ہیں, اپنی شان بڑھا رہے ہیں. تو فکر مت کرو. بات مختصر ہے, 1 منٹ کا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک گرگٹ آیا پھونک مارنے کے لیے کہ آگ کو اور تیز کر دوں. تمام جانوروں نے کہا کہ بے وقوف, اتنی بڑی فرعون نمرود نے آگ جلائی ہے, یہ تیری ایک پھونک کیا کرے گی؟ بھئی گرگٹ پھونک مارے گا, کیا کرے گی؟ نمرود کی جلائی ہوئی آگ. وہ کمال دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلائی. یہ نہیں کہ 5x5 کا اوون لگا دیا, اسے معلوم تھا یہ ذات بہت عظیم ہے, یہ 5x5 میں کام نہیں چلے گا. بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا, اور اس میں گرگٹ کی پھونک کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں. جانوروں نے کہا, اس نے کہا نہیں یہ بات تو تمہاری صحیح ہے, آگ میں اضافہ نہیں کرے گی, لیکن یہ تو پتہ چل جائے گا دنیا کو کہ میں نبی سے پیار نہیں کرتا. دنیا کو یہ تو پتہ چل جائے گا. ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے آئی کہ اس آگ کو بجھا دوں. پرندوں نے کہا بے وقوف, اتنی بڑی آگ کو تیرا یہ قطرہ کیا کرے گا؟ کہا نہیں بات صحیح ہے, میں جانتی ہوں, بے وقوف نہیں ہوں, یہ قطرہ لے کے آئی ہوں, اس آگ کو بجھانا چاہتی ہوں. یہ آگ بالکل 1% بھی کم نہیں ہوگی, لیکن وفاداروں کی لسٹ میں میرا نام آ جائے گا, وفاداروں کی لسٹ میں میرا نام آ جائے گا. اور میں یہی چاہتی ہوں خدا کی مخلوق ہونے کے ناطے, جو خدا کی سب سے اول مخلوق ہے, اس کے غلامی میرے نصیب میں آ جائے. یہ میرے دوستو ہم صرف یہاں اسی لیے آئے ہیں. وہ کیا نعت ہے, آئے بھی تمہارے لیے, وہاں بھی تمہارے لیے اٹھیں گے, کیونکہ اللہ کے سب سے پیارے نبی, اللہ کی سب سے شاندار مخلوق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خدا کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں اشرف المخلوق بنایا, بلکہ اس نے ہمیں مومن بنایا. تو ہم مومن ہوتے, اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہوتے ہم مومن ہوتے, ہم ان کو مانتے, ہم ان کے ایمان کے ساتھ مومن بنتے, جنت ملتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوتے, لیکن اللہ نے کتنا عظیم احسان ہم پر فرمایا, اپنے پیارے نبی کی امت میں ہمیں ڈالا. یہ خدا کے کتنے احسانات ہیں میرے دوستو. خدا کے اتنے عظیم احسانات ہمارے اوپر ہیں, تو کب پلان بنائیں گے اس کا شکر ادا کرنے کی. ہلکی سی پچھلے ہفتے گفتگو کی گئی تھی کہ اس کا شکر اس کی نعمت کے اعتبار سے ہے. آپ لوگ آخری بات عرض کرتا ہوں, یہ ایک کلو ہے, یہ ایک فلسفہ ہے,
یہ ایک نکتہ ہے، یہ آپ سے ایک سوال ہے، اس سوال کے بارے میں آپ سوچیے گا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو کریں گے۔ رب نے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا، مومنین پر، علماء کرام تشریف فرمائے، مومنین پر لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسول، ہم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا نبی، اپنا حبیب، اپنا رسول بھیجا، جس سے انسان پیار کرتا ہے اس کو چھپا کے رکھتا ہے، کسی بھی ظاہر نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ نوٹ آپ صحن میں تو نہیں رکھتے، تجوری میں رکھتے کہ اگر 20 کروڑ کی یہ گڈیاں لوگوں کے سامنے آ گئیں تو خطرہ ہو جائے۔ آپ پیار کرتے ہیں نا، چھپا کے رکھتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، کزن سے نہیں ملنا، غریب آدمی سے نہیں ملنا، جھونپڑی میں جانا نہیں، اس علاقے میں خطرہ ہے، آپ پیار کرتے ہیں اس کو چھپا کے۔ یہ کیسا رب ہے، یہ کتنا مہربان ہے ہم پر، فرما رہا ہے میں نے اپنا عاشق، میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا، جاؤ اب تم اس کے ذریعے آ جاؤ تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور آگے سورہ رحمان میں وہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملا لیجئے، خدا فرماتا ہے میں نے تم پر احسان کیا نبی کو بھیج کر، اور خدا خود ہی فرماتا ہے احسان کا بدلہ کیا ہے، بجز احسان کے۔ اب میرے دوستو میں آپ پر اور آپ مجھ پر احسان کرتے رہتے ہیں، کر سکتے ہیں، ہم اس نعمت کا احسان کے بدلے میں کیا احسان کریں، کس پر احسان کریں؟ ہم اس قابل نہیں ہیں میرے دوستو۔ احسان ہم اس کا ضرور بدلہ دیں احسان سے، لیکن خدا کی ذات پہ احسان نہ کریں، اپنی ذاتوں پر احسان کریں کہ جب خدا نے اتنا بڑا انعام ہمیں عطا فرما دیا، ہم اس نبی کی غلامی اختیار کر لیں، ہم اس نبی کی سنتوں کو مان لیں۔ اگر وہ کہتا ہے تجھے تکلیف ہے مگر اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا تو ہم مسکرا پڑیں، اگر کوئی کہتا ہے صبر کر تو تو صبر کر، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اب تو ظلم و جبر کو اپنے ہاتھ سے روک لے تو ہمیں وہ بات بھی ماننی ہے۔ میرے دوستو نبی کی محبت میں زندہ رہنا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ ہمارا آخری وقت بھی نبی کی غلامی ہی میں پیش آئے۔ اس کے آگے بہت تفصیل ہے، دعا فرمائیے کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر مزید غور کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت سے وہی دعا ہے اے میرے پروردگار جو کہا گیا اور جو سنا گیا وہ سب تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔